السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ آج ایک اور بیٹھک ہوئی ہے، اور اس بیٹھک کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی طرف سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ آج پیش کیا جانا تھا، جو پچھلی نشست میں طے ہوا تھا، وہ آج پیش نہیں کیا گیا ہے۔ جو مطالبات ہیں عمومی طور پہ، زبانی طور پہ جو رکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن نے، اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے، اور 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے۔ جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ حکومت اس ضمن میں اقدامات اٹھائے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرے تو سلسلے کو باضابطہ طور پر ریٹن جو ڈیمانڈ ہے پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی، جو مطالبات ہیں وہ پھر کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے۔ بہرحال اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مذاکرات کی بیل منڈے چڑھے گی یا نہیں چڑھے گی۔ دوسری جانب آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ رہی وہ یہ رہی کہ جو لوگ 9 مئی کیسز میں ملٹری کورٹ سے جن کو سزائیں ہوئی تھیں، ان میں سے 19 مجرمان کی، سزا یافتہ لوگوں کی جو رحم کی اپیل ہے وہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے منظور کی ہے، اور ان کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ یہ 2 سال سے کم 2 سال تک جن لوگوں کو سزائیں تھیں، ان میں یہ 19 مجرمان ہیں جن کی سزائیں معاف کی گئی ہیں۔ ان کے معافی نامے بھی گردش کر رہے ہیں، جس کے مطابق انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا ہے اور اس کے بعد اپنی معافی بھی طلب کی ہے۔ پولیٹیکلی دیکھا جائے تو جو سیاسی پنڈت ہیں وہ اس کو ایک سی بی ایم کا حصہ قرار دے رہے تھے۔ اگر یہ سی بی ایم کا سلسلہ ہے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے نہ آنا اور حکومت کی طرف سے معاملے کو اگلے ہفتے تک لے جانا، اور اگلے ہفتے میں بھی اس کی کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی، تو یہ سلسلہ کس طرف جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بہت سے اس پہ کویسچنز ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں، ایک یہ جیسچر ہے کہ جس تیزی کے ساتھ سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد یہ سزائیں سنائی گئی تھیں، اسی تیزی کے ساتھ یہ اپیلیں بھی منظور کی گئی ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور قانون دان حافظ احسان احمد صاحب نے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو سنی، ماحول خوشگوار رہا، جو ایس او پیز طے ہوئے اس پہ بھی عمل درآمد ہوا کہ کوئی ٹاک شو میں کیا کہتا ہے کہے، کوئی باہر کیا کہتا ہے کہے، ہم یہاں پہ ماحول سبوتاج نہیں ہونے دیں گے۔ آج جو فیصلہ ہو گیا، جو ڈیمانڈز ان کی تھی کہ ہمارے جو قیدی ہیں بشمول بانی پی ٹی آئی ان کو رہا کریں، اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، کوئی پیش رفت ہوئی ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ 2 مطالبات سامنے آ گئے تھے تو شاید میرا ایک اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ توقع تھی کہ حکومت اعتماد سازی کے نقطہ نظر سے کوئی پہل کرے گی، وہ اس 10 دن کے عرصے میں نہیں ہوئی، معاملہ سٹینڈ سٹل ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے اب شاید یہ دیکھنے کے لیے، ایک تو 6 جنوری کا فیصلہ کیا آتا ہے، اس سے حکومت کی اور حکومتی ٹیم کی نیک نیتی کا پتہ چلے گا، اور دوسرا یہ پتہ چلے گا کہ جی یہ جو قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ ہے اس میں کوئی نئے، کیونکہ پچھلے 10 دن پہلے جو کچھ ہوا اس کے بعد تو کوئی ریلیف نہیں ملا، بلکہ جو کیس بن رہے تھے وہ بنتے رہے، اور جو تفتیش تھی وہ جاری رہی، کوئی عمل رکا نہیں ہے۔ 19 لوگ جن کی آج سزا معاف ہوئی ہے، سی بی ایم کا حصہ نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ انٹائرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ جاتی فیصلہ، حکومت کا اس سے لینا دینا نہیں ہے؟ حکومت کا اس سے میں نہیں سمجھتا کوئی لینا دینا، اگر ہے بھی صحیح تو میں نہیں سمجھ رہا۔ تو میرا خیال ہے اب جو ہوگا وہ 6 جنوری کے بعد ہی، ایک ملاقات تو شاید پہلے ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، لیکن 6 جنوری کے بعد جب دوبارہ بیٹھیں گے تو چارٹر آف ڈیمانڈ بھی وہ اس صورت میں دیں گے کہ ادھر سے کوئی پیش رفت، یعنی موڈ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد حافظ صاحب پہلے تو ذرا اسی سے آ جاتے ہیں، ہم جو آج معافی ہوئی ہے اس پہ بھی آئیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی حکومت کے پاس کیا اختیارات ہیں آئینی قانونی اعتبار سے کہ حکومت اس میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہے جب معاملہ عدالتوں میں ہے، اور پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ کس قدر مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی اور ارشاد عارف صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرم جو ہے کہ پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں یہ صرف اس صورت کے اندر آتے ہیں کہ جب آپ کسی میس موومنٹ کے اندر جا رہے ہوں اور آپ کی اریسٹ جو ہیں وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو تھا، جو جنرل ایوب کے دور کا چلتا آ رہا تھا، اس کے اندر کچھ لوگوں کو جو ہے آپ ہاؤس اریسٹ کر دیں یا اس کے بعد جیل کے اندر ڈیٹینشن پیریڈ کے اندر جو ہے وہ آپ ڈال دیں۔ یہ سارے وہ کیسز ہیں جو پاکستان کے مختلف پولیس اسٹیشنز کے اندر آئے ہیں، اور ان کی جو سٹیج ہے
کسی جگہ چارج فریم ہوا ہے, کسی جگہ ان کی ایکویٹل آئی ہوئی ہے, کسی جگہ یہ بیلز کے اوپر ہیں. اور جو 2 امپورٹنٹ میٹرز ہیں جس کے اندر آپ کا پاکستان کا ملٹری کورٹس ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ میٹرز جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ابھی بھی پینڈنگ ہے, اور میرا خیال ہے 7 جنوری جو ہے انہوں نے ملٹری کورٹس کے اوپر اس کی ڈیٹ رکھی ہے. دوسرا جو ہے جو نیب کے کیسز ہیں اس کے اندر کسی میں کنوکشن ہوئی ہے, کسی میں سسپینشن ہوئی ہے, کسی کے اندر جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز جو ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہا جائے کہ ان مذاکرات کے اندر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے. ہاں اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی سٹیج پہ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو عدالت کا رخ کرنا پڑے گا, اور وہاں کے اوپر آپ کو اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ جانا پڑے گا. لیکن میں امپورٹنٹ ایک اور چیز سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل سٹرگل کے اندر ہیں یا آپ ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ کے اندر ہیں, تو ابھی تک آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 فروری سے لے کے اگر گورنمنٹ کے ساتھ آپ نیگوسیشنز کے اندر جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پہلے ہی دن اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھی وہ رکھ دینی چاہیے تھی, تاکہ بات اس چیز سے آگے بڑھتی اور آج کوئی نہ کوئی کسی چیز کے اوپر ڈسکشن آتی. لیکن جو سب سے چیز میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پریپریشن کے اندر ایک پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا بھی معاملہ چل رہا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے, تو یہ ریٹن ڈاکومنٹ سے جو ہے انہوں نے اس وقت بھی نہیں دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے اگر انہوں نے 1 ہفتہ مانگا ہے تو اس کے اندر آئیں گے, چونکہ اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان نیگوسیشنز کا ٹون سیٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے, اور گورنمنٹ انٹینشنلی ان چیزوں کے اندر جا رہی ہے کہ آپ اپنی ریٹن ڈیمانڈز لے کے آئیں, تاکہ اس کے بعد جو ہم طے کریں کہ آپ کی کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے جو آئین یا قانون کے نیچے رہ کے حل ہو سکتی ہیں, اور کون سی ایسی ہیں کہ جس کو ہم سی بی ایم کے طور پہ لے سکتے ہیں. تو وہ ایک آج اپرچونٹی تھی جس کے اندر پی ٹی آئی کو وہ ڈاکومنٹس دینا تھا جو انہوں نے نہیں دیا, حالانکہ ان کی میٹنگ بھی کی تھی وہ فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ ہو گئی تھی. اب امید ہے کہ لیٹس ہوپ کہ وہ اگلی میٹنگ تک جو ہے وہ اپنی چارٹر, چونکہ میرا خیال ہے کہ انہیں ایک پریورٹیز کا مسئلہ ہے کہ کیا وہ پرزنرز کو پریورٹی کریں یا وہ 8 فروری کے الیکشن کو پریورٹی کریں یا فورینزک آڈٹ کو پریورٹی کریں. تو وہ ایک ایسا ہے چونکہ جب بھی کوئی چیز آئے گی اس کا جواب جو ہے وہ گورنمنٹ جب لیگلی اس چیز کے اندر دے گی تو بات جو ہے وہ شاید کسی اور طرف جائے یا کورٹس کے اندر جائے, یا اس کے بعد جو ہے یہ میٹرز جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف جائے. تو وہ ساری چیزیں جتنی دیر وہ آتا نہیں ہے, ایک اسپیکولیشن ہے, اور اس اسپیکولیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر یا اس کے بعد ٹاک شوز کے اندر تو اس کا ایکسپریس کرتی ہے. لیکن جو چیزیں ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا وہ ابھی بھی ایک ایز اے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ڈائیلاگ کا ہے اس کے اندر آج بھی پیش نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک شور نہیں اس معاملے کے اندر کہ گورنمنٹ کے کن ٹی او آر سے ہم نے بات کرنی ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید بعض چیزوں کو انہیں احساس بھی ہے کہ اگر ہم وہ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ کانسٹیٹیوشن یا لا جو ہے وہ اس طرح جو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کریں گے شاید فیڈرل گورنمنٹ ان کو نہ کر سکے. اب صاحب ہمارے ہاں عدالتی اور قانونی نظام تو جتنا کمزور ہے, ایک مکڑی کا جالا ہے. دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ سزا یافتہ تھے 2 کیسز میں. اس کے بعد وہ ملک میں آئے اور ایئرپورٹ پر ہی ان کی بائیو میٹرک ہوا. ضمانت وہ اس وقت ہوئی جب وہ لندن میں بیٹھے تھے, حالانکہ قانون یہ کہتا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ضمانت جس شخص نے جس کی ہونی ہے وہ عدالت میں پیش ہوگا, سرنڈر کرے گا, اور اس کے بعد وہ سارے معاملات ہوں گے. وہ مفرور قرار دیے جا چکے تھے. تو اس میں جو پی ٹی آئی کے جب لیڈر سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ حکومت یہ کر دے. حکومت جب ہوتا یہ ہے کہ ضمانت ہو جاتی ہے تو نیا کیس ڈال دیتے ہیں, رہا نہیں کرتے, خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہیلوں بہانوں سے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر کے کوئی نہ کوئی کیس بنا دیا جاتا ہے. گرفتاری پہلے ہوتی ہے, کیس بعد میں بنتا ہے, ایف آئی آر بعد میں درج ہوتی ہے. تو اگر اعتماد سازی کے لیے, ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے کوئی اہم حکومت ابتدا کرتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا تاکہ مذاکرات آگے چلیں اور ملک میں استحکام آئے. دیکھیں ارشاد صاحب, جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی وہ بالکل بات ٹھیک ہے. وہ آئے اور اس کے اندر پروسیکیوشن نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا, اور ایون انہوں نے کہا کہ ہماری تو مرضی سے کیس بھی نہیں بنے تھے, اور یہ اس ملک کے اندر ہوتا ہے. اور لیکن چونکہ اس کی ایک ایگزامپل بھی ہے کہ 99 سے لے کے آج تک جو ہے نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور کیسز کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے, اور اس کو ہماری سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس بھی اس کے اوپر کامنٹس کرتی رہی, اور آپ بھی اس سے ویل اویئر ہیں. اسی طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کا بھی کیس ایک آیا تھا جس کے اندر ان کی ایک سینٹنس کا ایشو تھا ہائی کورٹ کے اندر, تو وہاں پہ بھی پروسیکیوشن نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا. تو بالکل جو ہے
پروسیکیوشن جو ہے وہ اگر وڈرا کر لیتی ہے یا پروسیکیوشن اپوز نہیں کرتی تو ضمانت کے ایشو کے اندر یا نیب کے ایشوز کے اندر پرابلم نہیں ہے، بٹ ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ دوسرا جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کانسٹنٹلی جو ہے آپ گورنمنٹ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کریں، کانسٹنٹلی ہے آپ جوڈیشل انسٹیٹیوشنز کی چیلنج کریں، کانسٹنٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی آپ چیلنج کریں، اور روڈز کے اوپر بار بار آپ ایجیٹیشن کریں، تو اس کے اندر لا تو ایک آئے گا۔ اس کو اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹریٹ پالیٹکس جو ہے اس کی بجائے جو ہے آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کے جن لوگوں کے درمیان آپ کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے وہاں پہ فیصلہ کریں، ایک فیوچر وے فارورڈ نکالیں، اور اگر آپ نے کوئی جلسہ یا جلوس آپ نے نکالنا ہے تو ان سیٹلڈ پوزیشنز پہ جا کے کریں جس کے اندر لا آپ کو اتھورائز کرتا ہے، یا اس سے ایک ریئیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا نہیں آنا چاہیے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے مل جاتی ہیں اس چیز کے اندر تو شاید آپ کو آئندہ جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونے نظر نہیں آئیں گے، چونکہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ اس پولیٹیکل پروسیس کے ڈائیلاگ کے اندر آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بار بار سٹریٹس کے آ کے یا روڈز کے اندر آ کے لا کی وائلیشن نہیں ہوتی، یا گورنمنٹ کو موقع مل جاتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر آپ کیسز رجسٹر کریں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی ایک واحد راستہ ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے، جو آج 19 مجرمان کی معافی ہوئی ہے، ایک تو ذرا بریفلی یہ کمنٹ کر دیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے آئین پاکستان میں قانون کے تحت، اور دوسرا یہ بتائیے کہ ابھی سپریم کورٹ نے 7 جنوری کو یہ کیس لگا دیا ہے، اور فیصلہ پہلے یہ تھا کہ سویلینز کے جو ملٹری ٹرائل ہے وہ نہیں ہوگا، پھر اس پہ ایک اسٹے ہے، پھر فردر یہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے آرڈرز تھے جس کے بعد یہ فیصلے سامنے آئے۔ اگر وہ اوریجنل جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر ان سزاؤں کی اور اس معافی کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اچھا فیصل، ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے، جو 7 جنوری کو اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، جو 23 اکتوبر کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو 1967 کی امینڈمنٹس تھیں جس کی بنیاد کے اوپر سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے، جو سیکشن 2D1 یا سیکشن 2D2 یا سیکشن 59(4) ہے، جب انہیں الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان سارے جو چیزیں تھیں یہ چیزیں اسٹیل میٹ کے اندر چلی گئیں، اور اسی بنیاد کے اوپر 13 دسمبر 2023 کو پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو اپیلیٹ بینچ تھا اس نے جب اس کو سسپینڈ کیا، تو اس کے بعد جو ہم جس سچویشن کے اندر ہے وہ آئے ہوئے ہیں، جب وہ سسپینشن آئی تو پہلی جو سینٹنسز کی جو پارڈن تھا یا ریمیشنز تھی وہ اپریل 2024 کے اندر 20 لوگ ایسے، تقریباً 105 لوگ ایسے تھے جن کو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر لایا گیا یا ان کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا، ان میں سے 20 لوگ ایسے تھے جو اپریل 2024 کے اندر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی سزائیں جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ریلیز کر سکتے ہیں تو آپ کریں، تو وہ سزائیں 2 سال سے کم تھیں۔ اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے اپنی پاور کو سیکشن 97 پاکستان ملٹری ایکٹ کے نیچے ایکسرسائز کرتا ہے، اور اس کے بعد سیکشن 120 کے نیچے جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے ان سزاؤں کو کنفرم کر دیتا ہے، تو اس کے بعد سیکشن 143 ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کو کرتا ہے کہ وہ پارڈن بھی کر سکتے ہیں اور ریمٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جتنے بھی سویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں 1972 سے لے کے 2022 تک تقریباً 1875 تھے، اور پی ٹی آئی کے دور کے اندر 2018 سے 180 تھے، یہ سارے کے سارے فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول سے سٹارٹ ہوئے تھے، اور بٹ اس کو ایگزیکیوٹ جو تھا وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر کیا گیا۔ تو لہذا یہ ہے کہ اب جو آرمی چیف نے اپنی پاور کو ایکسرسائز کیا ہے وہ ہے سیکشن 143 جو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اتھورائز کرتا ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کو بھی اتھورائز کرتا ہے کہ وہ کسی شخص کو پارڈن بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اپلیکیشن دے، اور میرا خیال ہے کہ ان کیسز کے اندر انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اور اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیکھا ہے کہ جن کی سزائیں 2 سال تک تھیں، تو جو ریمیننگ پیریڈ ان کا ہے تقریباً یہ 1.5 سال سے ملٹری کسٹڈی کے اندر تھے یا ملٹری کورٹس کے اندر ان کا معاملہ تھا، اور یہ پینڈنگ کی بھی بنیادی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ ایک میٹر ہے کہ جو مئی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اکتوبر تک جاتا ہے، اور اکتوبر سے پھر اپریل کے اندر جا کے سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ انہیں کریں، اور
اور پھر دسمبر 2023 کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کہتی ہے ان سینٹنسز کو اناؤنس کریں. تو جو اب میرا خیال ہے پاور سیکشن 143 کے نیچے ایکسرسائز کی گئی ہے اس کے اندر جن کی سزائیں کچھ 6 ماہ کسی کی رہتی ہوگی, 4 ماہ رہتی ہوگی, 5 جو بھی پیریڈ بنتا ہے, میرا خیال ہے اس کو آرمی چیف نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کیا ہے اور یہ ان کی اسٹیچویٹری جو ہے آرمی چیف کے ڈسکرشن بھی ہے یا اسٹیچویٹری پار ہے جس کو ایکسرسائز کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح کا ایک بظاہر سگنل لگتا ہے کہ جب آپ نے 9 مئی کے انسیڈنٹ کے اندر آپ دیکھیں تو پورے ملک کے 62 جگہوں پہ آپ کو یہ انسیڈنٹس نظر آتے ہیں, لیکن اس میں صرف 105 لوگ ایسے تھے کہ جن کو ٹرائی کیا گیا, ملٹری کورٹس کی کاگنیزنس کے اندر لے کے آیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی شاید ملٹری اتھارٹیز کا ایک ریسٹرینٹ تھا کہ ایک سمبولیکلی لوگوں کو پکڑا جائے یا اس کے بعد ایک ڈیٹرنس کریٹ کیا جائے کہ آئندہ آپ نے اس طرح آرگنائز یا پلان ہو کے پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشنز کے اندر انڈیویجولی یا کلیکٹیو نہیں آنا. تو یہ جو ریمیشنز یا پارڈنز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو اپریل میں 20 تھے یا بھی ان کے آئے ہیں, اور اس کے اندر بھی یہی نظر آتا ہے کہ شاید ان کا جو مقصد لگتا ہے مجھے بظاہر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آئندہ کے لیے ایک نصیحت کر دی جائے اور باقی جو 48 لوگ رہ گئے ہیں ان کو جو ملٹری کا کورٹ آف اپیل ہے سیکشن 133B کا اس کے نیچے بھیج دیا گیا ہے, چونکہ ان کی سزائیں 2 سال سے زیادہ تھی یا 10 سال تک تھیں. اب انہیں کورٹ آف اپیل کے اندر انہیں سنا جائے گا اور اگر وہ اس ڈیسیژن سے اگریوڈ ہوتے ہیں تو ان کا میٹر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آرٹیکل 199 کے نیچے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. پھر مطمئن نہیں ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اپیلیٹ 185 میں کر سکتے ہیں. پھر مطمئن نہیں ہے تو آرٹیکل 188 کے اندر سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن پرائمیرلی میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اسی جنوری کے اندر جو ہیں وہ نظر آئیں گی جب پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اگر تو 23 اکتوبر کے ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کر دیتی ہے اس وقت پھر یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریوائیو کر جائیں گی, آپ کا لا جو ہے اوریجنل سچویشن کے اندر آ جائے گا. اور اگر یہ جو ہے کہ وہ نہیں کرتی تو پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ سینٹنسز جو اناؤنس کی گئی ہیں چاہے اپریل کے اندر یا ابھی دسمبر کے اندر جو ہیں یہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف سپریم کورٹ ہے, اور سپریم کورٹ کا جو بھی 7 ممبرز بینچ فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس کی ڈائریکشن کو یا ملٹری لاز کی اپلیکیشن کو سویلینز جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. اور وہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کا پھر مناسب ہے کہ آپ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ پھر ایک اور نیریٹو ہو سکتا ہے آ جائے کہ شاید جس طرح بھی آ رہا ہے کہ شاید ملٹری کورٹس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں ہے, اور وہ چیزیں جو ہیں جو 75 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ یا انہی پولیٹیکل پارٹیز کے دور کے اندر آتی رہی ہیں کہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل بھی ٹھیک ہے, فیئر پروسیس بھی ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی دور کے اندر ارشاد صاحب جو 21ویں آئینی ترمیم کے نیچے 250 سے زیادہ کنوکشنز جو تھیں پشاور ہائی کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کی تھی اس کی بھی اپیل پی ٹی آئی نے فیڈرل گورنمنٹ کی تھی, اور وہاں پہ یہی کہا تھا کہ یہ ٹرائل ان اکارڈنس ود لا ہے, ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے, آرٹیکل 10A کی وائلیشن نہیں ہے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, اور اسپیشل آفینسز کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا ٹائم کا مسئلہ ہے, آخری سوال ذرا مختصر جواب دیجئے کہ یہ جو معافی جن لوگوں کی ہوئی ہے اب یہ سزا یافتہ تصور ہوں گے یا معصوم شہری ہوں گے, اور ان پر کوئی اس سزا کا معافی کے بعد وہ امپلیکیشنز نہیں ہوں گی؟ اس کے اندر ارشاد صاحب دونوں صورتوں کے اندر پاکستان کے پریزیڈنٹ کے پاس جو آرٹیکل 45 کا پارڈن ہے جو میرا خیال ہے بہت کم وہ استعمال کرتے ہیں کرمنل میٹرز کے اندر جو ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ سینٹنسز جو ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ سینٹنسز کیا جو ریمیننگ پیریڈ جو ہے اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر عید کے اوپر چھٹیوں کے اوپر وہ ریمیٹ یا ریمیشنز جو ہیں وہ دیتے ہیں, لیکن سینٹنسز جو ہیں وہ آپ کی برقرار رہتی ہیں, اور جب آپ کی سینٹنسز جو ہیں وہ برقرار رہتی ہیں اور اس کیس کے اندر بھی جو ہے ریمیشنز یا پارڈن سے آپ کی سینٹنسز جو ہیں برقرار رہیں گی تو اس سے جو ہے وہ آپ کو کنوکٹڈ ہی تصور کیا جائے گا. اور یہ پرنسپل جو ہے یہ پاکستان کے ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ سینٹنسز کا ریمیننگ پیریڈ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ اس پیریڈ کے لیے جو ہے آپ کو کنوکٹ جو ہے وہ تصور کیا جائے. جی صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے. بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. علی صاحب, پاکستان تحریک انصاف میں آپ وہ واحد اور پہلے شخص تھے
کہ اس نے تب یہ آواز بلند کی کہ سیاسی لوگ، سیاسی فیٹرنیٹیز مل کے بیٹھیں، جب پاکستان تحریک انصاف بھی شاید نہیں چاہتی تھی۔ اب یہ جو آپ پہلی نشست ہوئی، پھر آج کی نشست ہوئی، بظاہر ہمیں تو اس نشست میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی، کوئی نتیجہ نکلے گا، یا یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شاہ صاحب آپ کو، فیصل بھائی آپ کو نیا سال 2025 کا مبارک ہو، اور شکریہ، سیم ٹو یو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں میں شریک بنائے جو کبھی آپ کے اور ہمارے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نئے اسلامی سال کو یا نئے چاند کو جب دیکھ کے جب وہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، جی، تو میری تو یہی دعا ہے کہ اس دعاؤں میں اس پوری قوم کا حصہ بنے اور یہ پاکستان جو ہے وہ آگے جائے، اور یہاں یہ مارا ماری ختم ہو، یہاں یہ ایک دوسرے کی ہرزہ سرائی کم ہو یا ختم ہو، اور پاکستان کو ذہن میں رکھ کے ہم پالیسیز بنائیں۔ جس طرح کوئی جتنا بھی گنہگار ہو یا جتنا بھی کوئی غلط کار ہو یا جتنا بھی کوئی غلط آدمی وہ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، پوری دنیا سے ظلم کر سکتا ہے، اپنی ماں سے ظلم نہیں کر سکتا، اپنی ماں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ بہت بدبخت ہوگا۔ تو ریاست ملک پاکستان، ارض پاکستان بھی ہمارے لیے اٹس اے سیکرڈ ہوم لینڈ فار اس، اٹس لائک اوور مدر، ہماری ماں جیسا ہے، کیونکہ بلکہ جتنے لوگوں کے اس میں والدین نہیں ہیں ان کو شاید اس بات کا زیادہ احساس ہو جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے والدین جن کے بدن سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ اس دھرتی ماں میں دفن ہو جاتے ہیں، یہ وطن پھر بھی رہتا ہے، یہ ملک پھر بھی رہتا ہے۔ تو اتنا یہ سیکرڈ ہے۔ اگر ہم صرف اتنا کر لیں، جو فیصلہ کریں یہ ذہن میں سوچیں کہ اس سے میری ماں، میرے ملک، میرے ہوم لینڈ کا کیا ہوگا، کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے، اگر اس سوچ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں حل ہو سکتی ہیں اس میں۔ یہاں تو کتنا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو صرف اس وجہ سے آپ نے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ اگر باہر آئے گا تو قوم اس کے ساتھ نکل آئے گی، یا اس کو 2/3 سے زیادہ جو اکثریت ملی ہے وہ قوم اپنا ڈیمانڈ کرے گی۔ اگر نیک نیتی سے بات ہو، خان صاحب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، ہوپ فلی ان مذاکرات سے کوئی رزلٹ نکلا ہے جو آپ نے ابھی فیصل صاحب نے شاید بات کی، میں پر امید ہوں کہ ان مذاکرات سے کوئی اچھا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ ہمیں بدنیتی یا تشویش زدہ ذہن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ بات لمبی ہو رہی ہے، سوری، there's a thing which is called law of attraction اور there is some divine power۔ جس طرح آپ سوچتے ہیں یقین کریں اس طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو آج نہیں تو کل ہو ہی جائے گا، اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ ٹاپ کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محنت کروائے گا آپ وہ فیلڈ ٹاپ کر لیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، یہ جتنے بھی کمیٹی میں ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں، ہماری جماعت کے یا ان کی جماعت کے۔ جی علی بھائی، بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل سپورٹ کرنا چاہیے۔ پہلے مذاکرات ہوئے، آپ کے لیڈر نہیں پہنچ سکے، وجوہات تھیں، کم وقت تھا، لیکن 10 دن کی وقفہ آ گیا، گرفتاری کا خطرہ تھا، ہاں 10 دن کا وقفہ ہو گیا۔ اب طے یہ ہوا تھا کہ اس میٹنگ میں آپ کی ٹیم چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی، آج پیش نہیں کر سکی، 1 ہفتے کا مزید وقفہ ہو گیا۔ تو یہ وقفہ جو ہے، کیا ابھی تک آپ کا جو مشاورت کا عمل ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، آپ اپنی ترجیحات طے نہیں کر سکے، یا آپ 6 جنوری کا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کا اس میں رویہ کیا ہے، پراسیکیوشن کا رویہ کیا ہے، عدلیہ کا رویہ کیا ہے؟ یہ 1 ہفتے کی مزید، کیونکہ آپ کے کارکن بھی اور پاکستان کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات کا کچھ جلد نتیجہ نکلے، اور خان صاحب نے 31 جنوری کی ڈیٹ بھی اسی لیے دی تھی۔ تو یہ تاخیر آپ کی طرف سے کیوں ہو رہی ہے؟ حکومت اگر ٹائم بائی کرنا چاہ رہی ہے تو آپ موقع نہیں دے رہے حکومت کو خود ہی اس طرح کر کے؟ دیکھیں، میں تو کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، اس پہ میں زیادہ مستند بات نہیں کر سکتا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہفتہ کا ٹائم زیادہ ہے، 9 دن بھی زیادہ تھے، 10 نہیں تھے، 9 دن تھے، تو یہ 2 دن 3 دن سے تو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور میرے خیال میں اگر حکومتی لوگ بیٹھے ہیں تو اس لیے تو نہیں بیٹھے کہ یہ اگر ان کو سپورٹ نہیں ہے پیچھے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی، جس میں نواز شریف صاحب یا وزیر اعظم شہباز شریف یا صدر زرداری ہیں،
ان کی سپورٹ اجازت سے ہی بیٹھے ہیں, اور انہوں نے اگر ان کو بٹھایا ہے تو انہوں نے بھی پیچھے مقتدرہ سے بھی شاید بات کی ہو, میں شاید کا لفظ یوز کر رہا ہوں. تو اگر ایسا ہی کچھ سلسلہ ہے تو پھر اگر معاملات ٹھیک کرنے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ منافقت نہیں کرنی چاہیے. اگر معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو اس کو ریزلٹ اورینٹڈ بنائیں. یہ وہ لفظ ہے جو عمران خان صاحب نے مجھے کی تھی ڈیالہ جیل میں ایک دفعہ ملاقات میں, ابھی کچھ ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے. اتفاق سے میں نے ان سے ویسے ہی پوچھ لیا کہ مذاکرات کی بڑی بات ہو رہی ہے, اور یہ وہ دن تھے جب آصف زرداری صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلی بار مذاکرات کی بات کی تھی. 3 مہینے ہو گئے اس بات کو, اتنا ہی کوئی وقت ہوا ہے. تو خان صاحب نے کہا بالکل مذاکرات ٹھیک ہے لیکن ہونے میننگ فل ہونے چاہیے. تو وہی خان صاحب والے لفظ میں پروگرام میں تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ میننگ فل ہو, ریزلٹ نکالیں, مسئلہ حل کریں, قوم کو آگے لے کے جائیں. قوم پریشان ہے, مہنگائی ہے, نوجوانوں کی امید. اچھا یہ علی محمد خان سال کے ابتدا میں ایک امید, ایک فضا ہے, اس فضا کو کیش وہ دیکھیں, وہ تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنا منصوبہ اڑان پاکستان بھی شروع کر دیا ہے, ماحول سازگار ہوگا تو ہمیں سوٹ کرے گا. سوال یہ ہے علی محمد خان صاحب کہ آپ کے کچھ لوگ, باقی بھی کچھ لوگ, کچھ صحافتی حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مذاکرات وہ ہیں جو بشرا بی بی کر رہی ہیں, اور اس میں ڈائریکٹلی انپٹ شامل ہے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی. تو کیا یہ بات درست ہے کہ اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں اور یہ کمیٹی صرف فلر ہے, آئی واش ہے؟ نہیں, مجھے اس کا کوئی علم نہیں, اور مذاکرات اگر ہیں بھی تو پولیٹیکل فورسز سے ہونے چاہیے. اچھا, آپ کے جو 2 ڈیمانڈ سامنے آئیں وہ یہ کہ جی سیاسی قیدی رہا کیے جائیں, نئے کیسز نہ بنائے جائیں, جن کی ضمانتیں ہوں ان میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں, اور دوسرا یہ جوڈیشل کمیشن. اگر یہ بالفرض حکومت یہ دونوں مطالبات مان لیتی ہے تو جواباً آپ 8 فروری کے حکومت کے مینڈیٹ کو مانیں گے اور عدم استحکام پیدا نہیں کریں گے, کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے, مدت حکومت کو پوری کرنے دیں گے؟ میرے خیال میں تو اس میں تیسرا نقطہ ہونا چاہیے. اچھا, اس میں 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ ہونا چاہیے. یہ سارا مسئلہ تو بنا ہی ادھر سے ہے. 8 فروری کے الیکشن جو ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے, تو یہ میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے جو ہم معاف بھی اگر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, وہ بھی غیر آئینی ہوگا. اگر مینڈیٹ چرایا گیا ہے, جو کہ چرایا گیا, تو چرانا بھی غلط ہے اور اس چوری یا ڈاکے کو معاف کرنا بھی غلط ہے. ہمارے پاس حق نہیں ہے کیونکہ یہ حق عوام کا ہے. عوام نے مینڈیٹ ڈالا ایک جماعت کو جو اتفاق سے میری جماعت ہے. ہم لوگوں کو 2/3 ملا, ہمارا کلیم ہے. اگر ہمارا کلیم صحیح ہے تو یہ حق تو عوام کو ہے کہ عوام کہے کہ نہیں ٹھیک ہے, ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, ہمیں ایکسیپٹڈ ہے. میں ایک اسٹیٹڈ پوزیشن جو ایک پرنسپلڈ پوزیشن ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ ہونا چاہیے, بنیادی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اور کئی بار عمران خان صاحب سے جیل کے اندر میں نے یہ بات کی اور انہوں نے میرے سامنے ہمارے وکلاء کو کئی دفعہ ڈائریکشن دی, جس میں اس وقت بیرسٹر گوہر تھے, شاید سلمان راجہ صاحب ہوں یا اس طرح, کہ ان کو میں نے یہ بات کی کہ جو سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن پڑی ہوئی ہے 184(3) کی, اس پہ آپ اس کو موو کرائیے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس پہ سو موٹو لیں, اور اگر ضرورت ہو تو پورا بینچ بٹھائیں, فل بینچ بٹھائیں, فل کورٹ بٹھائیں اور انویسٹیگیشن کر لیں تاکہ ونس اینڈ فار آل اس کا فیصلہ ہو جائے. تو یہ جس طرح وہ مذاکرات والی بات پہ میری سب آ گئے ہیں, اس پہ بھی آ جائیں گے. اور یہ مذاکرات کی بات میں آج نہیں کر رہا, یہ میں 8 فروری کے الیکشن سے 1 سال پہلے سے کر رہا ہوں. جب سے میں جیل سے نکلا ہوں میں نے یہ بات کی ہے کہ بیٹھ جائیں, بات کریں, ورنہ اگلے الیکشن کے بعد کوئی 1 یا 2 یا 3 جماعتیں پھر روڈوں پہ احتجاج کر رہی ہوں گی, اور وہی ہوا, وہی خدشہ درست ثابت ہوا. اچھا نہیں, لیکن دیکھیں آج جو اعلامیہ سامنے آیا ہے, جو گفتگو عرفان صدیقی صاحب نے میڈیا سے کی ہے, اس میں تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ آپ کی جو ٹیم تھی اس نے 2 ہی باتیں وہاں کی. ایک تو سیاسی قیدی رہا کیے جائیں, دوسرا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی تیسرا مطالبہ نہیں ہے. ابتدا میں 2 مطالبات اور بھی سامنے آئے تھے, 8 فروری کا بھی تھا اور 26ویں آئینی ترمیم کا. لیکن اگر یہ مطالبات ہی 2 ہیں, اس پر بات چیت فائنل سٹیج پر پہنچ جاتی ہے, تو پھر آپ جب تیسرا مطالبہ کریں گے یا چوتھا مطالبہ کریں گے تو یہ تو ایک ڈیویشن ہوگی اور سمجھا جائے گا کہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں.
نہیں بنیادی ہمارا مطالبہ تو 8 فروری کا رہا ہے. 8 فروری کے الیکشن سے لے کے آج تک ہمارا بنیادی مطالبہ رہا ہے. 2 بنیادی مطالبے رہے ہیں, اسیران کی رہائی اور 8 فروری کے الیکشن مینڈیٹ کے ڈاکے کی انویسٹیگیشن. ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے. تو خان صاحب سے دیکھتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے. نہیں علی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بات گوش گزار کروں گا کہ یہ بنیادی نقطہ ہے حکومت اس کو اس میں ہونا چاہیے. اور ایک اور بھی چیز ہے, دیکھیں مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے مذاکراتی عمل کو ٹھیس پہنچے, نقصان پہنچے, لیکن اپنی رائے کا اظہار ہم کھل کے کریں گے تاکہ جو حقیقت ہے, دیکھیں حق بات کہنی چاہیے, سچ بات کہنی چاہیے. ڈاکہ پڑا ہے وہ جو کمشنر راولپنڈی نے جو باتیں کی تھی, یہ جو لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذ چھینے گئے ہیں, جو فارم 47 کی کہانی ہے, زبان دد عام ہے. نہیں, اب سوال یہ ہے علی محمد خان صاحب, بات تو یہ ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں تو ہم سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ حکومت آپ ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں, ظاہر ہے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کو بھی کوئی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی, کسی یا مطالبے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا یا حکومت کو کچھ دینا پڑے گا. تو اگر آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ اتنے نادان ہیں کہ وہ یہ ڈیمانڈز مان بھی لیں گے, اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر مذاکرات کا کیا ہوگا؟ فیصل صاحب دیکھیے میری بات سنیے, اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ میرے سے اگر ڈیمانڈ کریں کہ یہ گھڑی مجھے دے دو, یہ میرے ہاتھ پہ میرے دادا کے ہاتھ کی ہے, انہوں نے حج میں لی تھی سن 60 میں, تو یہ میں آپ کو اتار کے دے سکتا ہوں اگر میرا دل چاہے کہ یار یہ لے لو. لیکن اگر آپ مجھے کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کریں جو میرے پاس ہے ہی نہیں, آپ مجھے کہیں مجھے سرے مال دے دو, تو میرے پاس تھوڑی ہے, وہ تو جس کے پاس ہے آپ سب کو پتا ہے. جیسے گھڑی تو ہوتی ہے آپ کے پاس, ایک چیز ہمارے پاس, ہاں یہ تو اصلی والی ہے اپنی. تو دیکھیے ہم آپ کو وہ چیز دے سکتے جو ہمارے پاس ہے. لیجیٹیمیسی آپ کو آئین دے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا فارم 47 پہ حکومت آپ کی جیلی نہیں اصلی ہے, وہ لیجیٹیمیسی عمران خان آپ کو نہیں دے سکتا, نہ علی محمد دے سکتا, نہ یہ کمیٹی. وہ لیجیٹیمیسی آپ کو آئین سے لینی پڑے گی. دیکھیے 2 قسم کی چیزیں ہیں, اور یہ میں کافی عرصے سے یہ ڈائلاگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسیران کی رہائی حکومت کے ہاتھ میں ہے, غلط کیس نہ بنے تو نکل آئیں گے. دوسرا جو جوڈیشل کمیشن ہے 26 نومبر تو اب کی بات ہے نا, 9 مئی کا ایک ایشو تھا کافی عرصے سے, وہ بھی حکومت کے ہاتھ میں. حکومت ہی لکھے گی تو جوڈیشل کمیشن بن جائے گا. ایک چیز میں وقت سے کہہ رہا ہوں کہ فارم 47 کا فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سقراط کا پیالہ اپنے ہاتھ سے نہیں پئیں گے. وہ اگر کہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات ہم مانتے ہیں, تو کیا وہ خود گھر چلے جائیں گے؟ نو. اس کے لیے پھر آپ کو مذاکرات کا ایک جو فیصلہ کن مرحلے کی طرف جانا ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ یہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مینڈیٹ اصلی ہے. ان کو تو ڈر نہیں ہے نا, وہ تو کہتے ہیں ہمارا اصلی ہے, ہم کہتے ہیں آپ کے جیلی. اب فیصلہ کون کرے گا؟ اچھا, ہم تو آپس میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر آپ کو ٹریڈیشنلی پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے تھے. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اس بار اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ جائیں, اس کو کانسٹیٹیوشنل آربیٹرر سے, وہ ہے سپریم کورٹ, ادھر سے فیصلہ کروائیں کہ اس جو الیکشن ہوا ہے یہ کتنا کوئی اصلی تھا, کتنا کوئی جعلی تھا. یعنی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے. سپریم کورٹ میں یہ نقطہ. اچھا علی محمد خان صاحب, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, باقی سب آپس میں حل کر سکتے ہیں. کل سال کا پہلا دن تھا, ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, خوشائند ہے. کرم میں معاہدہ ہوا فریقین کے بیچ, اور آج کرم کے جو لوگ ہیں ہم دیکھ رہے تھے, انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے. جو کے پی میں اپوزیشن ہے آپ کی, وہ تو اعتراض تو وہ بہت سے حوالوں سے کر رہی ہے. امیر مقام صاحب کو میں سن رہا تھا, اختیار ولی صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جب کرم میں یہ سب ہو رہا تھا تو آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے. بہرحال جو ہوا وہ ہوا. دیر پا امن وہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ یہ جو معاملہ تھا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آہنگی پیدا کرنے میں پرائمریلی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے, اور اس کے لیے کیا کیا سپورٹ چاہیے صوبائی حکومت کو؟ کسی حد تک صوبائی حکومت رسپانسبل ہوتی ہے, لیکن جب بات لا اینڈ آرڈر کی اتنی آگے چلی جائے پھر مرکزی حکومت کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, اور ہماری پاک افواج کی, ہمارے حساس ادارے کی, سب کو پھر مل کے کام کرنا ہوتا ہے, اور وہ کرتے بھی ہیں. جب وہ مل کے سب کام کرتے ہیں اللہ ہمیں کامیابی دیتا ہے. جب ہم لان تان کرتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ بہت سے مسائل میں ہوتا رہا ہے. تو اس میں آپ نے جو سوال پوچھا اس کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں مرکزی حکومت, دفاع کے ادارے, حساس ترین ادارے, سب نے صوبائی حکومت کی سپورٹ کرنی ہے. لیڈ صوبائی حکومت کی ہوگی کیونکہ لا اینڈ آرڈر ان کا لوکل اٹارمی کے بعد, ترمیم کے بعد ایشو ہے, لیکن سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور ایک اور چیز, جو نفرت پھیلا رہا ہے,
جو تفرقہ ڈال رہا ہے چاہے وہ جس بھی فرقے سے ہو اس پہ نظر رکھیں. میں عوام کو کہہ رہا ہوں دیکھیں مرتے جلتے تو ہمارے بچے ہیں, شہید تو ہمارے بچے ہوتے ہیں, مرتے تو ہم ہیں. کوئی بڑا آدمی یا اس کا بیٹا کوئی آج تک کسی نے دیکھا ہے اس کا کچھ ہوا ہے؟ یہ عام لوگ شہید ہوتے ہیں, عام لوگ مرتے ہیں. تو یہ فرقہ بازی میں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ 1450 سال پہلے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے وہ ہمیں سنی شیعہ دیوبندی بریلوی نہیں چھوڑ کے گئے تھے, وہ ہمیں مسلمان چھوڑ کے گئے تھے, محمد ہی تھے. ایک دفعہ قائد اعظم سے پوچھا گیا, اسی پہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات ہی نہیں ہو سکتی ہمارا اسی زمانہ آج کے زمانے کے لیے. قائد سے پوچھا گیا, اس نے پوچھا کہ محمد علی مسٹر جناح آپ آر یو سنی اور شیعہ؟ انہوں نے کہا واٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون, انہوں نے کہا مسلمان. آئی ایم محمدی, آئی ایم مسلمان, ہم سب مسلمان ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا فرقہ ہے. جو ہماری برصغیر کے ائمہ حضرات فرمایا کرتے تھے, کتنی سنہری بات ہمارے علماء کہتے تھے دونوں طبقہ فکر کے, اہل سنت کے بھی اہل تشیع کے بھی, کہ اپنے فرقے کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے فرقے کو چھیڑو نہیں. تو اگر یہ ابتدا ہو گئی ہے, میری دعا ہے اور کسی بھی صورت میں کسی پراکسی کو ایکٹیویٹ نہ ہونے دیں, چاہے باہر کے کسی ملک سے وہ سپورٹ میں ہو. آپ اپنے ملک کے فیصلے اپنے ملک میں کریں. ہم پاکستانی پہلے ہیں, مسلمان پہلے ہیں, اس کے بعد کی فرقہ بازی میں پڑیں, کیونکہ آخر کو گھر پہ اپنے ہی جلتے ہیں. اور جب آگ جلتی ہے عارف صاحب, فیصل صاحب, جب آگ جلتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی یہ سنی کا گھر ہے, شیعہ کا گھر ہے, دیوبندی کا گھر ہے, بریلوی کا گھر ہے. وہ آگ جلاتی ہے ہمارے بچوں کو. تو اللہ کرے اس آگ پہ پانی ڈلے, اور تمام علماء کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میری ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے. جی بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, عرفان صدیقی صاحب نے جو پریس ٹاک کی ہے وہ آپ نے بھی سنی ہے. بہرحال ان کو تو اس بات پہ ملکہ حاصل ہے انداز و بیان میں, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو کمیٹی اراکین تھے وہ بھی بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ, دھیمے دھیمے, خرامہ سکون کے ساتھ نکل گئے. کوئی بات سامنے آئی نہیں اور کوئی پیش رفت بھی واضحتاً نہیں ہوئی. یہ مجھے تو خیر نہیں سمجھ آ رہی, لیکن وہ جو کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ بشرا بھی مذاکرات اصل والے کر رہی ہیں, آپ کا کیا ہے, آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے کہ کیا اس بات میں کوئی وہ قرین قیاس ہے یا یہ پھر اتنا ٹھنڈ ماحول کیوں رہا؟ دیکھیں اگر تو حکومت پر کوئی واقعتاً دباؤ ہے بیرونی یا اندرونی, تو پھر تو حکومت کو جلدی کرنی چاہیے اور اپوزیشن کو تاخیری حرب اختیار کرنے چاہیے. ہاں, اگر حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور حکومت شانت ہے اور اپوزیشن سزاؤں کے حوالے سے, مقدمات کے حوالے سے, باقی جو کچھ ہو رہا ہے کسی دباؤ کا شکار ہو, پھر اس کو جلدی کرنی چاہیے. اب یہاں یہ صورتحال ہے کہ اپوزیشن جس کو ریلیف ملنا ہے, جس نے سیاسی قیدی اپنے چھڑانے ہیں, جس نے کمیشن بنوانا ہے, وہ ریلیکسڈ ہے. یہ بڑی حیران کون ہے. وہ عقائد کہ اگلے ہفتے دیکھیں گے. جی نہیں, آج تو لگ رہا تھا وہ کہتے ہیں اگلے مہینے بیٹھیں گے, تو انہوں نے کہتے ہیں ٹھیک ہے, جو مطلب فیل آئی ہے مجھے, اگر حکومت کہتی ہے ان کو جی اگلے مہینے بیٹھتے ہیں, تو مجھے لگ رہا تھا انہوں نے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلے مہینے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ کہا تھا کہ طے یہ پایا ہے کہ اگلے ہفتے جب ہمارے مذاکرات ہوں گے 2 جنوری کو, اور یہ ایک ہفتے سے زیادہ کی بات نہیں ہے, روزانہ کی بنیاد پر ہوں گے. میکسیمم یہ ہوگا کہ الٹرنیٹو ڈے پہ ہو. اگر بہت زیادہ مصروفیت بھی تو ایک دن مذاکرات ہوں گے, دوسرے دن چھٹی ہوگی, تیسرے دن پھر مذاکرات. اب ایک ہفتے کی تاریخ اپوزیشن نے ڈال دی ہے, یہ ایک دوسری بات ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کہیں اور بھی مذاکرات چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹائم فریم ہے کوئی. ہاں, اس کا مطلب ہے اس کا ٹائم فریم ہے, تو اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ بھی ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور اگر چل رہے ہیں تو اس کے کوئی میئرز بھی لیے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بالکل اطمینان ہے اس پہ بھی. اطمینان پہ, کیونکہ کل کی جو ملاقات بشرا بی بی کی تھی اس سے ایک جانب وہ نامزد ہیں, جنم لیا 26 نومبر کی ان پہ ایف آئی آرز ہیں, جی ہاں, دوسری جانب وہ پروٹوکول میں آگے بانی پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں, لیکن بہرحال جو بھی صورتحال ہو,
میرا خیال ہے ہاں یہ بھی ہے کہ ممکن ہے پی ٹی آئی والے جس طرح حکومت کے لوگ الزام لگاتے ہیں وہ 20 جنوری کا انتظار کر رہے ہوں. ایک قرین قیاس ہے، بعید از قیاس نہیں ہے یہ بات، اگر یہ دور کی کوڑی لانے کے برابر ہے، لیکن ہے کچھ نہ کچھ ہے، کوڑی لائی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ملک کا مفاد ہے، جو جمہوریت کا مفاد ہے، جو پارلیمنٹ کا مفاد ہے، جو سیاسی مفاد ہے، سیاسی استحکام، ان میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اچھا ارشاد صاحب، اپیرنٹلی حدت کم ہوئی ہے، جی جو شدت تھی، حرارت تھی، وہ کم ہوئی ہے. کل آپ کو پتہ ہے سرفراز ارشاد صاحب تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے ایک بات کی کہ جلد قومی حکومت کی طرف معاملات جا رہے ہیں، عبوری حکومت کی طرف. فواد چودھری صاحب نے قومی حکومت سے متعلق بات کی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فواد صاحب نے آج، ویسے وہ ان کو تو آتا ہے لائم لائٹ میں رہنا، ایک اور بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو خود کو ان لوگوں سے ڈسٹنس کرنا چاہیے جو باہر بیٹھ کے انفرادی طور پہ فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں. ان حالات میں تجویز تو سمجھ آتی ہے، لیکن اب جس طرح ایک قیاس ہے بشرا بی بی سے متعلق، یہ جو قومی حکومت یا عبوری حکومت کی بات آ رہی ہے، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی منصوبے میں ہو اور اس پہ یہ سارے ہی ایگری نہ کر جائیں گے؟ دیکھیں جو بات فواد چودھری صاحب کرتے ہیں نا قومی حکومت والی، اس میں ایک لاجک تو ہے کہ جس طرح کی دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے سے بدگمانیاں ہیں، مخالفت ہے، دشمنی کی حد تک ہے، دونوں ایک دوسرے کو ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں. اپوزیشن حکومت، موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ 3.5 سال تک ہمیں دیوار سے لگایا نہیں گیا، چنوایا گیا دیوار میں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اب ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور کم از کم 3.5 سال میں تو ایسا نہیں ہوا. تو اس صورت میں اگر ایک قومی حکومت بنتی ہے جس میں سارے فریق ہیں، اور وہ سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا ایک ایجنڈا طے کرتی ہے جس میں شفاف انتخابات بھی شامل ہوں، کہ وہی حکومت شفاف انتخابات کرائے، تو یہ تو پھر قرین قیاس ہے اور یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک لاجک نظر آتی ہے. اور پھر ضرورت کے تحت جس سے کل شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ آئین میں بھی گنجائش نکال دی جائے گی، وہ تو عدالت سے کوئی نہ کوئی لیا جا سکتا ہے نا کہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ خود ترمیم کر دیں گے. نہیں، آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے عدالت سے بھی کوئی لیا جا سکتا ہے نا، ورڈکٹ لیا جا سکتا ہے کہ جس طرح کی، کیونکہ آئین میں فی الحال تو 90 دن سے زیادہ کی عدالت نے تو وہ فیصلہ دینا ہے جو آئین اس کو ایڈریس کرے گا. تو عدالت آئین کی روشنی میں ہوگا نا. نہیں، اگر تمام فریق یہ کہیں عدالت میں جا کے کہ جی غیر معمولی صورتحال ہے، پچھلے الیکشن بھی آئین کے مطابق نہیں ہوئے، لیٹ ہوئے، عدالتی فیصلے پر ہوئے، اور پھر اس پر ایک فریق کو اختلاف ہے، تو ہم ایک شفاف انتخابات کے لیے اور معیشت کی بحالی کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. آئین عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے؟ عدالت کو دیکھیں، عدالت کے وسیع اختیارات ہوتے ہیں. کل یہی اٹھ کے آئین کی تشریح نہیں، وہ کیسے کریں گے؟ آئین کی تشریح جو ہے وہ عدالت کا حق ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.